کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ تو جناب یہ بات ہے کہ قرآن پاک نے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے سامنے لکھے ان کا حضرت مرزا صاحب بالکل ادب کرتے تھے، ان کو نبی مانتے تھے، ہر لحاظ سے ادب کرتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جناب وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ جناب کون سی شخصیت تھی جس کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے اس طرح کی بظاہر سخت تحریریں لکھی؟ اگرچہ چلے جی وہ عیسائیوں کے ترکی بترکی جواب کے لیے لکھی، وہ مرزا صاحب اسی اشتہار میں جناب دکھا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یا لگانے لگاؤں میں۔ اب جناب اس تحریر سے کافی حد تک آپ کا اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے اور یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ جناب کیوں اس انجیل والی شخصیت کے اوپر مرزا صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ آپ نے یہ لکھا، اسی اشتہار میں لکھا، دسمبر 1895 میں لکھا، اور جس تحریر کے اوپر آپ نے اعتراض کیا جناب اس سے 7 سال بعد لکھا، 7 سال پہلے لکھا، 7 سال پہلے لکھا، ٹھیک ہے جی، کئی سال پہلے لکھا۔ آپ نے لکھا لیکن عیسائیوں نے ایک ایسا یسوع پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجز اپنے نفس کے تمام اولین و آخرین کو لعنتی سمجھتا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ تو پھر ظاہر ہے ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنی طرف سے اب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو وہ شخصیت پھر نعوذ باللہ وہ نبی نہیں مانتی تھی، ٹھیک ہے جی، اسی شخصیت کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ پھر آپ نے اسی میں لکھا اس اشتہار میں، یعنی ان بدکاریوں کو مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزا لعنت ہے، ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسوع کی خبر نہیں دی۔ اس شخص کی چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا اور ایسے لوگوں کو جو 1000 درجہ اس سے بہتر تھے گالیاں دیں۔ تو جناب اس شخصیت کے بارے میں مرزا صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سو ہم نے اپنے کلام میں یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، اس شخصیت کے بارے میں مرزا صاحب نے بڑی دو ٹوک بات لکھی ہے جو آپ مولویوں کو اپنا دماغ کھول کے اس کے اندر گھسیڑنے کی ضرورت ہے۔ ذیشان صاحب، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک آڈیو پڑھیں ایٹ اے ٹائم۔ جی جناب ذیشان صاحب آپ بڑے بخلا گئے، آپ ہیں سوال کا بڑا آپ کو شوق تھا کرنے کا، آپ پورا جواب تو سن لیں جناب۔ یہ حالت ہے آپ کی، جواب سننے کی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں، جواب سننے کی ہمت ہے ہی نہیں آپ لوگوں میں۔ چلیں جی، اب یہ وہ عبارت ہے جو کہ آپ مولویوں کے منہ پہ کالک مر رہی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی ہے، یہ عبارت مرزا صاحب کی آپ سب لوگوں کے منہ پہ کالک مر رہی ہے۔ پڑھیں اس کو، مرزا صاحب فرماتے ہیں، پڑھیں اور شرمندہ ہوں جناب ذیشان صاحب، آپ بھی اور آپ جیسے مولوی بھی۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، سو ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے۔ دوبارہ پڑھوں، مرزا صاحب لکھتے ہیں، سو ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم
جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور ذیشان صاحب دوبارہ پڑھ لیں کیا لکھا ہے. اور خدا تعالی کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. ہائے 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 کیا ہی واضح بات ہے جناب. یہاں پہ مرزا صاحب نے تو یہاں پہ بات واضح کر دی ہے. اور مولویوں میں کہتا ہوں چلو بھر پانی میں ڈوب لگنا چاہیے مولویوں کو کہ یہ عبارت چھپاتے ہیں لوگوں سے. اس عبارت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں جان بوجھ کے. ٹھیک ہے جی ناظرین آپ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم یہ وہی شخصیت ہیں جو مسلمان ہم ان کو نبی کے طور پر مانتے ہیں اور عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کوئی اس کو خدا مانتا ہے کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیسی عیسائی ابھی بھی ان کو عیسیٰ کے نام سے بھی پکارتے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ حضرت عیسیٰ کہہ کے بھی پکارتے ہیں جو دیسی عیسائی ہیں جب وہ کسی مسلمان سے گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے جو ملا ہیں ملا وہ حضرت مرزا صاحب کے اس بات سے کہ آپ نے وہاں پہ عیسیٰ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام لکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں ہو یہ جی گویا مسلمان جو قرآن پاک میں جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں جس کا ذکر ہے اس کا جناب یہاں پہ ذکر چل رہا ہے. حالانکہ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. آپ تو رام لیلا گیتا پڑھنا شروع ہو گئے. آپ ایسا کریں آپ اطمینان سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو مائک لیں اور وہاں جو ہے نا کوئی مہینہ تقریر کریں. جی مبالغے کا سیگا بول رہے مہینہ آپ تقریر کریں آڈیو بنایا پھر لوگوں کو کہنا کہ میں نے جواب دے دیا اس بات کا اور اس جواب کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لیں. اس طرح کر لیں نا آپ کی تسلی ہو جائے گی. اب آپ جی ناظرین دیکھیں ویسے تو جیسے کہ ہم نے کہا یہ اکثر جناب اس آڈیو میں اپنی آڈیو میں یہ روتے رہے کہ جناب ہم جواب اتنا لمبا کیوں کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں ہمارے جواب کے اوپر تو میں اب دیکھیں یہ اب آپ کو کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذیشان صاحب کو یہ جو میں جواب دے رہا ہوں ان کو پہلے سے پتہ تھا اور ان کو یہ پتہ تھا جماعت کا کیا موقف ہے اور اس کے باوجود اس جواب کو جاننے کے باوجود کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ انجیل والے عیسیٰ یا انجیل والے یسوع کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ جاننے کے باوجود یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ جو ذیشان صاحب انہوں نے پھر اعتراض کر دیا تو یہ ان کی ہوگی پکی بدنیتی ثابت ان کی کہ جواب ان کو آتا تھا اس کے باوجود انہوں نے بدنیتی سے مرزا صاحب کی مخالفت میں اعتراض جھاڑ دیا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ان کو اس اعتراض کا جواب پہلے انہوں نے سنا ہی نہ ہو کبھی جواب کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے. تو اس صورت میں ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا جواب سنتے اور جواب کے اوپر یہ کوئی اعتراض کرتے. لیکن یہ دیکھیں یہ سوائے اس کے کہ اپنی جو ہے وہ بدنیتیاں نکالیں ہیں جی اور جناب انہوں نے یہ اس آڈیو کو سن لیں یہ کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا آپ کو پتا ہے اندر سے. یہ دیکھیں جناب آپ کو پتہ ہے اندر سے آپ نے جواب نہیں دیا. یہ جناب خدائی کا دعویٰ بھی دیکھ لیں ان کو ہے جی ان کو پتہ ہے میرے اندر کیا ہے میرے دل میں کیا ہے میرے دماغ میں کیا ہے. یہ ہوتا ہے جب قومیں جو ہیں وہ بخلا جائیں جب قومیں یہ جناب فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے بس نہیں ماننا جو مرضی ہو جائے نہیں ماننا تو یہ اس طرح کی پھر یہ بخلاہٹ میں ایسے فکریں بولا کرتی ہیں کہ یار میں نے کیا جواب دیا. اس کو اب آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب بندے کو پتا تھا آپ کو اندر سے پتا ہے. اب آپ اس کو کرنے کے لیے اتنی آپ نے آڈیوز کر کے کہ آپ کی اپنی تسلی بھی نہیں ہو. آپ دیکھیں ناظرین میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایک سوال ہے جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. کتنی آڈیو ہوئی ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں لیکن سوال کا جواب تو دے رہا ہوں نا. اب آپ یہ فیصلہ کریں کیا میں اس سوال کے جواب کے علاوہ میں نے کوئی بات کی ہے. لیکن ان صاحب کو نہیں برداشت ہوا کہ جناب کس طرح سے ان کو آگے سے الحمدللہ جواب ملا ہے اللہ کے فضل سے. آپ کو اپنے دل کو قرار نہیں آ رہا کہ نہیں یار میں نے جواب نہیں دیا.
یقین کریں گے آپ کو وہ قرار نہیں اندر آ رہا, اطمینان حاصل نہیں ہو رہا اندر کہ یار میں کیسے اس عبادت کو جسٹیفائی کروں. آپ نے کیسا ایک رول بنا دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی, تو اس وقت لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے عقائد غلط نہیں تھے, لیکن کیا قرآن پاک نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کچھ ایسی باتیں کی؟ آپ جو کلیہ دے رہے ہیں اس کلیہ کی ضد میں اگر میں آپ کو یا مرزا صاحب کو نشانہ بناؤں تو آپ کو پھر بہت آپ کہیں گے آپ موبی بدتمیزی پہ آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جس نے قرآن پاک کا ہلکا سا بھی مطالعہ کیا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ خدا کا بیٹا یا خدا بناتے ہیں کیسے کیسے سخت الفاظ سے یاد کیا ہے جی. لیکن اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے جناب, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. کلیہ دے رہے کسی کا نام لو, ٹھیک ہے جی, اور گالیاں نکالیں برا بلا کے, جب لوگ اعتراض کریں آپ کی زبان باز زبان ہے تو آپ کے نہیں میری برات تو یہ نہیں, میری برات تو وہ ہے. مثلا میں کوئی ڈاکٹر یہ ایسا فلاں فلاں ہے, میں گالیاں آپ کو نکال دوں بہت ساری, تو پھر آپ مجھے کہیں مولی باز زبان. لیکن آپ کو میں نے جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے گالیاں نکالنی ہے وہاں ڈاکٹر صاحب یہ والی مراد نہیں, کوئی ڈاکٹر یا جو برے کام کرنے والا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسی کلیات اور کیسی آپ کی منطق ہے یار, آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا یار کیسی آپ کی یار عجیب و غریب. جی ناظرین, تو ہماری ان آڈیو کے جواب میں یہ پھر وہی رونا روتے رہے ہیں جی, وہی رونا. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں, آپ تو رام لیلا گیتا پڑھنا شروع ہو گئے. جی تو ناظرین, ان کو بہرحال ان کو تو خیر کیا سمجھ آنی ہے, میں آپ کے لیے بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا وہ میں نے یہاں پہ لگایا, اور اس کے بعد یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں نے بیان کیے ہیں, یہ جو کلمات مبارک, ان کی روشنی میں میں نے اس ذیشان صاحب کا جواب دیا. پہلے میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرنے کے لیے یہ ان کا اعتراض سنا دیتا ہوں, سنیں. ڈاکٹر صاحب یہ پہلی عبارت ہے, باقی دو عبارت بعد میں. اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں, مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے. جی اس پہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ؟ آپ بھی پہلے اپنا بتا دینا, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ مرزا صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بات کیا گستاخی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے, شاید بیماری کی وجہ سے یا شاید پرانی عادت کی وجہ سے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہاں سے مرزا صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے, اور آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے یہ بھی ذرا بتا دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ بلیو کرتے ہو. پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر نیکسٹ سوال کروں گا. جی ناظرین, تو یہ تھا ان کا اعتراض جنہوں نے کیا تھا. جی جناب, ذیشان صاحب اب آپ کی آڈیو میں سنیے مڈل میں, آپ تو بہت گھبرا گئے ہیں جناب. آپ کی تو مجھے لگتا ہے بہت ہی گھبراہٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو تو سوال کا جواب آ گیا ہے. اب میرا خیال آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس سوال کا جواب تو جناب کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں. جی جناب, یہ میں نے اب آپ کی آڈیو لگائی ہے. وہ شروع جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, آپ نے کہا آپ کی آڈیو میں کہ جناب مرزا صاحب نے جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ شراب پیتے تھے. تو آپ نے مجھے کہا کہ کیا میرا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب جو میں نے مرزا صاحب کا جو اشتہار آپ کو پڑھ کے سنایا, اب اس کو ہم لیتے ہیں. مرزا صاحب نے اس عبارت سے, یہ جو آپ نے جس عبارت کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے, اس سے کئی سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میں جس شخصیت کا نام لیتا ہوں وہ انجیل میں بیان کردہ شخصیت ہے. اب جناب پڑھتے ہیں اس عبارت کو. اس عبارت میں لکھا یہ بنے گا یہ کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ بیان ہوئے ہیں وہ شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ ٹھیک ہے نا, وہ شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے, یہ ایک بات ہے.
انجیل کے مطابق، انجیل کے مطابق. ٹھیک ہے، ایک سوال. دوسرا، میں آپ کی بات میں اس آڈیو کے جواب میں کروں گا جو آپ نے ابھی اوپر دی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین، تو اس کے بعد میں نے ان کی یہ جواب اور ان کی یہ جو اوپر انہوں نے یہ آڈیو دی تھی، اس کو ملا کے یہ آڈیو بھیجی، آپ بھی سنیں. یہ جو اب آپ نے بات کی ہے کہ جناب یہ اچھا ہے کہ اگلے کی تحریر لے کے تو اس کے اوپر اعتراض کرتے رہو اور اس کو گالیاں دو اور یہ کرو. جناب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 2017 میں اٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں جبکہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت ختم ہو چکی ہے. ایک بات، اس وقت جبکہ انگریز مسلمانوں کو دھڑا دھڑ عیسائی بنا رہے تھے، اس وقت حضرت مرزا صاحب نے یہ طریقہ کار اختیار کیا اور یہ کامیاب طریقہ اختیار، کامیاب ترین طریقہ کار تھا. اور مرزا صاحب کی دیکھا دیکھی بعض دوسرے علماء نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ انجیل میں جو بیان کردہ عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع تھا، یا یسوع جو شخصیت تھی، اس کے اوپر ان لوگوں نے اعتراضات کیے اور عیسائیوں کو منہ توڑ جواب دیے. ٹھیک ہے جی. اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھی نہیں ہوتی یہ باتیں، آپ لوگ اعتراض کر دیتے ہو، آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا، اعتراض کر دیتے ہو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے اعتراض تو کر دیا نا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، تو پھر جناب لگاؤ وہی فتوے یہ جو جن علماء کے اب میں تحریریں نکالنے لگا ہوں. جی ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تحریر جناب دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ پھر کیا رونا رو رہے ہیں. صاحب ایسے واقعی اس طرح کا جواب جو ہے نا، میں نے پڑھا تھا کہیں کہ ایسا میں نے جواب نہیں پڑھا تھا، لیکن میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں آپ کو آپ سے مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا جواب دیں گے. نہیں جناب، یہ پتہ نہیں کیسا جواب ہمارے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہاں جی، یہ ایسا جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ آپ کا ہی کمال ہے، میں تو یہی کہوں گا بس. چلے بتائیں، آپ کا جواب مکمل ہو گیا، پھر میں نے اس کو کنکلوڈ کرنا. جب آپ کہیں گے میرا جواب مکمل ہو گیا تو پھر میں آج کل میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. لیکن آپ اس کو کلوز کریں نا، کہ ابھی بھی آپ کی اندر سے ویسے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات میری ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر دل نہیں مان رہا. یار آپ یہ جواب دے گے نا، بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے جواب تو دل نہیں مان رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا یقین کریں، آپ کا اندر سے دل نہیں مان رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بھی بتا رہی ہے کہ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اندر سے آپ کا دل نہیں مان رہا. بات اندر کی ہے، اس خدا کو جان دینی ہے. کوئی بات نہیں یار، اگر بات سچ کریں حق کریں ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، اندر سے میرا دل نہیں مان رہا. جان اس خدا کو دینی ہے اور میرے دل کا اس ذیشان کو پتہ ہے. ہاں، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا ہی جاہلانہ بات کی ہے. پر ناظرین، اس کے بعد ہم نے ایسے علماء ان ذیشان صاحب کو جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مرزا صاحب نے جناب کیوں یہ لکھ دیا، ہم نے جناب ان کو منہ کے اوپر چند ایسے حوالے بھی مارے جو کہ غیر احمدی علماء کے حوالے ہیں، جنہوں نے اسی طرح کی باتیں اس فرضی یسوع، اس فرضی مسیح کے بارے میں لکھی ہیں جس طرح کی حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مولوی وہ سارے حوالے آپ سے چھپا لیتے ہیں، سب حوالے آپ سے چھپا لیتے ہیں. کیوں؟ مرزا صاحب کی دشمنی میں. بہرحال میں نے یہ آڈیو بھیجی. جی جناب، آپ نے جو اب یہ اپنی طرف سے بہانہ لگایا، یعنی آپ میرا جواب تو مان گئے کہ مرزا صاحب نے جناب چلے ٹھیک ہے جی جواب دیا، وہ جناب اس شخصیت کے بارے میں دیا جو کہ انجیل کی تھی، لیکن آپ نے وہاں سے اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو جناب یہ دیکھیں، اس وقت کے ماحول کے مطابق مرزا صاحب اکیلے نہیں تھے جنہوں نے یہ جناب طریقہ کار اختیار کیا، بعض اور بھی ہمارے مسلمان اکابرین نے یہ طریقہ اختیار کیا. لیکن آپ لوگوں سے یہ بات چھپاتے ہیں اور مرزا صاحب کے اوپر جان بوجھ کے اعتراض کرتے ہیں. یہ ہے جناب علماء اہل سنت کے مولوی رحمت اللہ مہاجر مکی، سنا ہے نا نام؟ ان کی کتاب ازالہ و حام میں یہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی، کہتے ہیں کہ اکثر یہ چلے میں اس عبارت کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو اکثر معجزات والی ہے، یہ دوسری عبارت کے اوپر میں جاتا ہوں. کہتے ہیں جناب مسیح خود اقرار فرماتے ہیں
کہ یحییٰ علیہ السلام بیابان میں قیام پذیر تھے، نہ عورتوں سے میل رکھتے تھے اور نہ شراب پیتے تھے، لیکن مسیح خود شراب پیتے تھے. کیا لکھا ہے جناب مہاجر مکی صاحب نے؟ لیکن مسیح خود شراب پیتے تھے اور آپ کے ہمراہ کئی عورتیں چلتی پھرتی تھیں اور آپ ان کی کمائی سے کھاتے تھے، اور بدکار عورتیں آپ کے پاؤں کو بوسے دیتی تھیں، اور مرتا اور مریم آپ کی دوست تھیں، اور آپ خود بھی شراب پیتے تھے اور دوسروں کو بھی دیتے تھے. جناب یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسروں کو بھی دیتے تھے. ہاں جی جناب ذیشان صاحب، یہ تو جناب وہی باتیں اس سے بڑھ بڑھ کے باتیں لکھتی ہیں جناب یہاں پہ. جی ناظرین، تو اب بجائے اس کے کہ یہ صاحب کچھ شرمندہ ہوتے، اب یہ دیکھیں جناب یہ کیا فرما رہے ہیں. تو آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے بتائیں، اور اس کو آپ نے جو بھی مجھے اسکین دینا ہے تو پورا دے پڑھنا آ رہا ہو، کتاب کا نام آ رہا ہو، اور پورا پراپر اسکین دیا کرے. اور ابھی آپ کا جواب چلنا چلے، آپ اتنی لمبی آڈیوز کر رہے ہیں، میرے ٹائم ہے میں 5-10 منٹ کی جتنی بھی آڈیوز ہوگی تو کر لوں. میں نے تو کہا اگر یہ کلیہ بنا لیا جائے، ہم نے اگر کا لفظ لگایا کہ اگر مرزا، اچھا یہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ مرزا صاحب کی ایجاد کردہ فارمولا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ بھی آپ نے عبارت میں کہا کہ یہ مرزا صاحب نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ طریقہ کار امت مسلمہ میں نہیں تھا. اس طریقہ کار کی جو بانی ہے وہ بھی مرزا صاحب. جی ناظرین، تو یہ تو بیچارے بہت ہی بکھلائے ہوئے ہیں. ہم نے بہرحال وہاں پہ یہ جو ہیں 2 اور عبارات وہاں پہ لگائیں اور یہ آڈیو بھیجی جناب، آپ بھی سنیں. یہ جناب یہ باقی شاید لمبی ہو جائے گی، میں پھر چھوٹا کرنے کے لیے میں صرف آخری حصہ اس کا پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت، آپ کی اعلیٰ حضرت اور بریلویوں کے بڑے اعلیٰ حضرت وہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہیں جی، ایسے کو جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک بھی جاتا ہے، ایسے کو جس کی 2 جوڑوے ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ، ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، ہیں جی، فاحشہ کی خرچی کہاں مقدس پاک کمائی ہے. یہ آپ کے جناب اعلیٰ حضرت کا جناب